بہرحال میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو پھر سیل رواں ہے، بہت ساری باتیں حضور کی محبت کی، بس میں آپ سے فلسطین کی بات کرنے لگا تھا۔ امت مسلمہ کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اور کون صلاح الدین ایوبی؟ پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، دو شخصیات جنہوں نے جناب بیت المقدس فتح کیا ہے، پوری امت کو انہی کی سیرت پڑھانی چاہیے، ایک حضرت فاروق اعظم اور ایک حضرت صلاح الدین ایوبی۔ فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے لیے آپ جب چلے نا تو آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنے ساتھ غلام لیا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے چل پڑے۔ اب جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید وہ استقبال کے لیے آگے سے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نئے، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آگے فرمایا تمہیں کس چیز نے بدل دیا، تم نے آ کر نئے کپڑے پہن لیے ہیں؟ انہوں نے ایسے گریبان کھولے، ایسے کر کے گریبان کھول کر کہا امیر المومنین یہ نیچے پرانے ہی پہنے ہوئے ہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے نئے پہنے ہیں، بس یہ ہے اسلام۔ حضرت فاروق اعظم جب آگے آئے نا تو آپ نے جناب آپ نے موزے اتارے، ایک نہر آگئی کراس کرنے لگے، آپ نے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر اور ایک موزہ کندھے پر ادھر رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگئے، میں حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی اے امیر المومنین سامنے بڑے بڑے یہودی عالم، بڑے بڑے جناب ان کے عیسائی پوپ راہب بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء عمراء گورنر کھڑے ہیں، تو آپ نے یہاں موزے رکھ دیا۔ فرمایا ابو عبیدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر کوئی اور بات کرتا نا تو میں اس کو قیامت تک کے لیے وہ سزا دیتا کہ وہ نشان عبرت بن جاتا۔ فرمایا تو امین و حاضل امہ ہے، تو نے بات کی ہے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ ہم وہ ذلیل کائنات کی وہ قوم تھے جو بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، آج اگر ہم 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو یہ صرف امام الانبیاء کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ہمارے پاس اس وقت خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، غزنوی بھی ہے، غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے اور جناب عبدالی بھی ہے، یہ سارے ہیں، لیکن خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی تو خالد بن ولید والی چاہیے نا بھائی۔ خالد ٹینک شہباز شریف کو تو نہیں چلنا بھائی، جناب کیپٹن صدر کو تو نہیں چلنا، اور باقی ہے میں زنانیاں دا سی نال لین دے قائل ہی نہیں ہاں، اور کہنے تیری میری کی ہوندی ہے، جھلیا دھی تا دھی ہوندی ہے، آسی زنانیاں دے نال لین دے قائل نہیں ہاں۔ اگر درار ٹینک چلانا تو بلاول کو تو نہیں چلنا، درار ٹینک خالد ٹینک چلانا ہستے غیرت بھی خالد بن ولید آنی چاہیے دی۔ حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین، علماء پھر غلطی نہ کرتے رہنا، اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین۔ جنگ اجنادین 60,000 دا لشکر رومیہ دا، حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے حضرت خالد بن ولید کو 24 یا 25,000 دا لشکر، آپ جناب 25,000 دے لشکر جو 60 بندے کاٹ کے 60,000 دے مقابلے لے گئے، سارا دن رومیہ نہ جنگ کرتے رہے، شام صحیح سلامت ہونا دے کئی بندے مار کے واپس آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا، انہاں کہا امیر المومنین اے بیکھو خالد بن ولید نے کی کیتا، پورا لشکر 26,940 بندے ایک پاس سے کھڑا کر کے 60 بندے نہ 60,000 نہ جنگ لڑتا رہا، اگر سارے شہید ہو جاتے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا، فرمایا خالد اے تو کی کیتا، اگر تسی سارے سپہ سالار شہید ہو جاندے 60 بندے تو پھر کی بندا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھا حضرت فاروق اعظم نو، فرمایا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فیت قلیلت غلبت فیتا کثیرتا باذن اللہ، قرآن کہتا ایک ہوو کے 10 دے مقابلے 1000 دے مقابلے میں تو انہوں فتح دیاں گا، میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڑھے بارے کہتا یا کسی اور دے بارے کہتا۔